سرینگرس مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف پریس کانفرنس سانز انہدامی کاروٲیی ہندس ناوس پہ سرکاری افسرو طرف رشوت بازار گرم عمر عبداللہ نئی دلی مز پی ڈی پی طرف پریس کانفرنس سانز سرکاری پالسیوں سے جموں کشمیر ہند حالات افغانستان کھوت بدتر محبوبہ مفتی پیپلز کانفرنس پارٹی طرف سرینگرس مز پریس کانفرنس سانز وزیر اعظم تو ایل جی ایس حوالہ غلط فہمی ہند سجاد غنی لون سند طرف اعتراف مغل محل رائل ویڈنگز اینڈ ایونٹس تیرا میری زندگی میں یوں آنا نکاح مگر کہاں شہر سری نگر کے پوش ایریا راج باغ میں مغل محل جہاں بارات و سینکڑوں مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے جدید طرز پر سجائے بینکٹ ہالز میں روایتی طریقے پر ترامیوں میں لذیذ وازوان کے علاوہ بفے کا بھی مکمل انتظام ہے. میزبانوں کے لیے بھی عالی شان رہائشی سہولیات دستیاب ہیں. آئیے آپ بھی اپنے چہیتوں کی شادی مغل محل میں شاہی انداز میں انجام دیں. آنے والے سیزن کے لیے بکنگ جاری. رابطہ کریں 9797565000 پر. مغل محل کانوینٹ لنکس لنک نمبر 1 راج باغ سری نگر. تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل. سرینگرس مز یتی انہدامی کاروٲیی حوالہ رات پہ خبر سٹھوئی گشت کران تجہ ضلع انتظامیہ طرف خبر حوالہ وضاحتی بیان پیش کران ٹویٹرس پہ ٹویٹ کران ون آمد نزول جائیداد حوالہ کینچو لوکو طرف غلط افواہ پھیلاونہ آمت تو یہ انتظامیہ طرف ون آو ات خبر من چھن کان حقیقت تجہ انتظامیہ طرف ون آمت غلط افواہ پھیلاون والن لوکن خلاف ہی سخت کاروٲیی تہ عمل مز ان. سرینگرس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف پریس کانفرنس سانز کرنا آمت یتھ دوران پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ انہدامی کاروٲیی حوالہ ناراضگی ہند اظہار کران وون اکس منظم سازش تحت لوکن مز خوف ہراس پید کرنچ کوشش کرنے یل زن عمر عبداللہ انتظامیہ منگ کر انہدامی کاروٲیی گژھِ منصوبہ بند عمل مز ان یُتھ زن عام لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے یی. اس لیے ہم اپنے طرف سے آج گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سب کو ڈرانے کا دھمکانے کا اور پریشان کرنے کا ایک مہم چلایا جا رہا ہے اس کو مہربانی کر کے روک دیجیے. ہم میں سے کوئی اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کا بھی غیر قانونی طور سرکاری زمین پہ قبضہ ہونا چاہیے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے یہ پریس کانفرنس کرنے کا کہ جہاں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہو ان کو وہ قبضہ کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے، لیکن روکنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ڈرانے دھمکانے سے نہیں. بلڈوزر جو ہے آپ کا پہلا قدم نہیں ہونا چاہیے، بلڈوزر آپ کا آخری قدم ہونا چاہیے. اس لیے ہم حکومت سے آج کہنا چاہتے ہیں کہ فی الحال یہ بلڈوزر بھیجنے کا آپ سلسلہ روک دیجئے. آپ ایک کام کریے، آپ نے ابھی تک تو پچھلے ہی سیٹرڈے کو آپ نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ابھی تک فی الحال جو لسٹیں پبلک ڈومین میں آئی ہیں وہ فورجڈ ہیں، وہ فورجری ہیں، وہ غلط ہیں. تو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں یہ جو آپ ابھی تک ڈیمولیشن کر رہے ہو وہ کس لسٹ کے بنیاد پہ کر رہے ہو؟ وہ لسٹ جو ہے ان کو پبلک ڈومین میں ڈالیے، ان کو آپ اون کریے، کہیے کہ یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کی ہم نے ویریفیکیشن کی ہے، یہ لسٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ فلانے لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور جو ہے سرکاری زمین پہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھے ہیں. اس کے بعد جن لوگوں کے نام ان لسٹوں میں درج ہیں ان کو کم سے کم آپ 4 سے 6 ہفتے کا وقت دیجئے تاکہ اگر ان کے پاس کاغذ ہیں اپنے کلیم کو ثابت کرنے کا کہ وہ وہاں پہ غیر قانونی طور نہیں بیٹھے ہیں، آپ افسروں کو مقرر کریے، آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو وہ اختیارات دے دیجئے تاکہ وہ کاغذ ویریفائی کریں، اور اگر ان لوگوں کے پاس صحیح کلیم ہو ان کو اس لسٹ سے نکالا جائے. جن لوگوں کے پاس اپنی وہ قبضے کی زمین کے کاغذ نہیں ہیں یا وہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد آپ نئے سرے سے ان کو نوٹس نکالیے اور ان سے کہیے کہ یہ تمام تحقیقات کرنے کے بعد آپ اس فلانے زمین کے پلاٹ پہ جو ہے غیر قانونی طور بیٹھے ہیں. پھر ان کو موقع دے دیجئے کہ وہ خود
अपनी मर्जी से वो जमीन का हिस्सा छोड़ें या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोजर भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहाँ चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहाँ हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए। ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। जहां तक मैं जानता हूं, नोटिस जो है सिर्फ जबानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीप्ट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहां तक भी जहां तक मैं प्रोसीजर जानता हूं, अगर नोटिस रिसीव करने से कोई इनकार करे या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले, तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस जमीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहां पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां आप चाहे अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहां पहुंचेगा। अब मैं जानता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहां पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो हैं अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो कनाल एक कनाल के लिए 1,00,000 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं। एक इम्बैलेंस सा तो जरूर है। अगर आप देखें जम्मू में किन इलाकों में बुलडोजर भेजे जा रहे हैं और अक्सरियत वहाँ कौन से लोग रहते हैं, शायद उसी से आपको पता चलेगा कि इन लोगों के इंटेंशंस जो है सही नहीं है। एक कैलकुलेटेड डिज़ाइन के तहत यहाँ के भाईचारे को और यहाँ की यूनिटी को जो है जख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, और वो सारा कुछ तो आपके यपर PDP तरफ नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती इंतजामी कार्रवाई हवाले कत करान वोन मौजूद मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ जम्मू कश्मीर हंद लूक मुख्तलिफ बहान बनव तंग कर तमो वोन ये सरकार चो पॉलिसियों किन जम्मू कश्मीर हंद लूक जहनी कोफ्त शिकार सपदमित, तत पूरे मुल्कस मज हिजब इख्तलाफ लीडर ते आवलिनस मज है आमत। आदाब सबको मेरी तरफ से। एक्चुअली दिल्ली की दूरी इतनी बढ़ गई कि हमें वहाँ से आना पड़ता है अपना जो हमारी तकलीफ़ें सुनाने के लिए, हमें वहाँ से आना पड़ता है आप लोगों के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जिसको ताज कहा जाता था, तो आज उसकी हालत क्या है, किन मुश्किलात से गुज़र रहा है। और ऐसे तो जम्मू कश्मीर रूलिंग पार्टी के लिए कोई माने नहीं रखता है, बट ऑन द अदर हैंड जो इनकी जो हेट पॉलिटिक्स, जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जो इनकी जो ये वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से ही उसकी शुरुआत हुई है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 70 साल पहले इन्होंने एक नारा लगाया था, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। अब पूरे कंट्री में वन कंट्री, वन रिलीजन और वन लैंग्वेज वो हो रहा है। तो
پر اس کا سب سے زیادہ خمیازہ جو ہے the brunt is being borne by people of Jammu and Kashmir. Everything that has happened since 2019 is an onslaught on our identity, on our economy, on our jobs, on our land, everything, because it has not stopped. Unfortunately, جو brute majority ملی ہے بی جے پی کو, they have weaponized everything. They have weaponized their brute majority to bulldoze the constitution of this country and then unconstitutionally scrap 370, saying that they want to integrate the J&K with the rest of the country. Integration تو مجھے معلوم نہیں کتنی ہوئی ہے, پر تباہی بہت زیادہ ہوئی ہے. جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, they have been weaponized with media. I'm so sorry to say that. Even they have weaponized the media to crush any voice of dissent. They have weaponized, unfortunately, they are trying to weaponize, subjugate judiciary also. I'm not using the exact words because for the, contempt of court, because contempt of court اس طرح بہت جلدی لگ جاتا ہے. On the other side, you can free to say anything. جو ہمارے آج کل جو منسٹر صاحب کرن رجیجو جو بولتے رہتے ہیں دن رات جوڈیشری کے بارے میں, but nobody is taking notice of that. So اس وقت جموں کشمیر کے 370 ہٹنے کے بعد all the laws that have been brought into the J&K have been weaponized to the extent that Kashmiri looks like, اگر آپ آج کشمیر جائیں گے تو آپ کو وہ افغانستان جیسا لگے گا, because the bulldozer is there. ابھی 370 کے ساتھ ختم کرنے کے ساتھ they outsourced our, ہماری آئیڈینٹی ختم کی, ہمارے جابس آؤٹ سورس کی, our land was outsourced, our minerals were outsourced, our resources were outsourced. When I say outsourced, they were given to the outsiders. They are still being given to the outsiders. تو ایسے میں اب بچا کیا تھا ہمارے پاس؟ سر کے اوپر چھت, because as everybody knows, جموں کشمیر is the only state جہاں لوگ سڑک پہ نہیں سوتے تھے, جہاں لوگوں کے سر کے اوپر چھت تھی, جہاں ریشن کے لیے لوگ فری ریشن کے لیے لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. سو بی جے پی نے یہ سوچا کہ ہم پورے کنٹری کو جموں کشمیر کے سٹینڈرڈ کے اوپر تو لے نہیں سکتے, سب کو گھر نہیں دے سکتے, پر کم سے کم ہم جو جموں کشمیر ہے اس کو ریسٹ آف دا کنٹری, کیونکہ جب سے بی جے پی آئی ہے جو غریبی کی ریکھا سے لوگ نیچے اوپر چلے گئے تھے وہ پھر سے نیچے آئے, اور جموں کشمیر کو بھی اسی لیول پہ لانا چاہیے. Now the latest onslaught is our homes, our lives, our livelihood, because اگر کہیں دکان ہے اس کو توڑا جاتا ہے, مکان کو توڑا جاتا ہے, گھر کو توڑا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے so called anti encroachment drive. This too has been weaponized now. ابھی تو پہلے ای ڈی این آئی ملک کے اندر چلتی ہے, جرنلسٹ کے خلاف یوز ہوتی ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف ہوتی ہے, پالیٹیشنز کے خلاف ہوتی ہے, بٹ وی آر اسٹل اسپیشل اسٹیٹس اسٹیٹ, بیکاز ہمارے ہاں اور بھی ایجنسیز ہیں, جتنے بھی ہمارے پولیس کے ہیڈس ہیں دے ہیو دیئر اون ایجنسیز. SIA, SIU بنانا چاہتے ہیں جموں کشمیر کو, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جو انکروچمنٹ میں دکھائی گئی لینڈ سرکار کی طرف سے ہے اس میں بی بی کینٹ یعنی آرمی کینٹونمنٹ دکھایا جو کہ مہاراجہ کے ٹائم میں بنا تھا. اس میں راج بھون ہے, کیا راج بھون کو گرائیں گے کیا لیفٹیننٹ گورنر صاحب؟ کیا اس کو گرائیں گے, اس کو ڈیمالش کریں گے؟ نہرو گیسٹ ہاؤس آف کورس اس کو تو گرائیں گے کیونکہ نہرو کا نام ہے. شنکراچاریہ which is thousands of years پرانا ٹیمپل, کین یو امیجن, اس کو بھی گورنمنٹ انکروچ میں دکھا رہی ہے کہ شنکراچاریہ انکروچمنٹ لینڈ میں بنا ہوا ہے. اسی طرح ہماری زیارتیں سید صاحب which is hundreds of years old, اس کو بھی دکھا رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے, خالی امیروں کے لینڈ لیں گے, بیکاز اٹس اے ویری پاپولر تھنگ کہ غریبوں اور امیروں کے بیچ میں جھگڑا کرانا. پہلے تو ہندو مسلم, پھر پہاڑی گجر, اب جو ہے اب امیر غریب کا جھگڑا کرانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں آپ نے دیکھا لداخ میں بھی کیا حالت ہو رہی ہے. لداخ کے لوگ بھی چاہتے ہیں they want guarantees to safeguard their land, their jobs, اور وہاں کا جو صنم وانگ چکے ہیں. he went to the extent of saying کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسیز ہیں they are pushing the Ladakhis to militancy. تو
کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ بی جے پی کو سوٹ کرتی ہے وائلنس, ان کو آرام, ان کو خاموشی سوٹ نہیں کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کی خاموشی میں بھی ایک ریزسٹنس ہے. جتنا بھی یہ ماریں گے, جتنا بھی دبائیں گے, they will stand for their rights and they will stand for their life with dignity. ناظرین, کوشر خبر نام جاری, یہ نمو اخ تجارتی وقفہ.